انور رضا گئے تو یہ لوگ مولانا کے پاس بھی کہ آپ عدم اعتماد کا حصہ نہ بنے، اور مولانا نے یقین دہانی بھی کروائی، لیکن ساتھ ساتھ جو حافظ نعیم الرحمان صاحب بات کر رہے ہیں وہ بھی قابل غور ہے، کیونکہ یہیں سے پتہ چل جائے گا کہ مولانا صاحب اپنے اصولوں کی سیاست کے ساتھ کھڑے ہیں یا مفادات کی سیاست کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا، چاہے وہ کے پی کی مخصوص نشستیں ہوں یا پھر قومی اسمبلی کی۔ ذرا بہت شکریہ آپ کے سوال سے پہلے اگر مجھے آپ اجازت دیجئے تو میں علی امین گنڈا پور صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی اس پر کمنٹ کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے یہ صرف ان کے جو پریس کانفرنس تھی یہ پیالی میں طوفان برپا کرنے کے مترادف ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف سیاسی لفظی گولہ باری ہے جو انہوں نے آج کی ہے۔ اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑھ کر کچھ ہے، کیونکہ ذرا آپ غور کیجیے انہوں نے چیلنج کیا ہے۔ یہ بات آپ تو قریب ہو کر دیکھ رہے ہیں نا، کیونکہ آپ سیاسی ماحول کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، کیا جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے وہ بھی اس چیز کو ریڈ کر گیا ہوگا میچورلی؟ دیکھیے ضیاب، یہ صرف فیس سیونگ اسے کہتے ہیں، اور یہ صرف اپنے جو ورکرز ہیں ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یہ بیانات دیے گئے ہیں، ورنہ مجھے بتائیے ریاست کو، اداروں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، طاقتور حلقوں کو کس طرح چیلنج کیا گیا ہے۔ اس پہ غور کیجئے گا اس جملے پہ، تو اس سے یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی اپنے سے کسی طاقتور کے ساتھ بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے، جس کی وجہ سے وہ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا، اور اسٹیٹمنٹ دینے کا مقصد یہ تھا کہ ود ان پارٹی اور پارٹی کے باہر جو آپ کے ورکرز ہیں ان کو صرف کسی نہ کسی طریقے سے سیٹسفائی کرنا۔ اسے پنجابی میں کہتے ہیں نورا کشتی، جو کہ انہوں نے کی ہے۔ اب آپ کا جو سوال تھا، دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب اگر ہم اصول کی بات کرتے ہیں تو وہ نشستیں نہیں لیں گے تو یہ بھی تقسیم ہو جائیں گی۔ پھر دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے زیرک ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، وہ دورس نتائج کو دیکھتے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی یہ نشستیں لیں گے۔ اور جو آپ نے بات کہی ہے کہ دیکھیں نا، آج تو علی امین گنڈا پور نے یہ بھی کہہ دیا جو طریقہ اعتماد لانا چاہتا ہے تو لے۔ اس وقت جو ادبی اکثریت ہے، تو پھر انور رضا اگر مولانا کی سیٹیں لے لیں گے تو پھر اصولوں کی سیاست کہاں گئی؟ دیکھیے مجھے یہ بتائیے اس ملک میں کب آپ نے دیکھا کس پارٹی نے اصولوں کی سیاست کی ہے؟ یہاں پر تو اپنے اپنے مفادات کی اور موقع کی سیاست کی جاتی ہے۔ آپ تمام سیاسی جماعتوں کو دیکھ لیجئے، میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا، آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھ لیجئے کہ وہ جو اصولوں کی بات ہے وہ تو دفن ہو چکی نا۔ تمام سیاسی جماعتیں اقتدار کے حصول کے لیے جو ان سے ممکن ہوتا ہے وہ کر پاتی ہیں، اور ان کے لیے بہت سر توڑ کوششیں بھی کرتی ہیں۔ ہم نے ابھی بھی دیکھا، اس کے بعد پہلے بھی دیکھا، اور اس کے بعد بھی شاید ہم اسی طرح دیکھتے چلے آئیں گے۔ اب بات ہوتی ہے کہ دیکھیے اس وقت جو کے پی کے میں عددی صورتحال ہے، 20 حکمران اتحاد کو 20 کے قریب چاہیے مزید اراکین۔ اچھا مجھے بتائیے کہ کیا 73 کے قریب جب ہوگا تو گورنمنٹ وہاں پر بن سکتی ہے، لیکن کیا اسٹیبلشمنٹ جو بالکل بڑے اچھے طریقے سے ساری چیزیں چلا رہی ہے، ان کو کیا ضرورت ہے اس وقت وہ کے پی کے اندر انریسٹ کریں اور سارا گناہ اور ساری گالیاں اور توپوں کا رخ اپنی طرف کر لیں؟ اس وقت تو دیکھیے نا، کے پی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی ہے، لوگ علی امین گنڈا پور اور تحریک انصاف کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، ود ان پارٹی کے اندر بڑے اختلافات موجود ہیں، تو اس سے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ جب آپ پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھیں نا متحد نہیں ہونے دیتے، اتحاد ہوگا تو پھر ان کو کوئی خطرہ ہوگا۔ میرے نزدیک تو کے پی کے گورنمنٹ کو کسی قسم کا کوئی بھی خطرہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چلے پوائنٹ آپ کا آ گیا۔